بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس۔ ہم پڑھ رہے ہیں اردو صفحہ نمبر 2 حمد۔ تلفظ سیکھیں۔ رحمت، عجب، ہمت، عزت، علم اور دولت۔ اللہ تو ہے رحمت والا، نام ہے تیرا برکت والا۔ اے اللہ تو رحمت والا رب ہے اور تیرا نام بھی برکت والا ہے۔ دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی۔ اے اللہ ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تیری ذات سب سے پاک ہے۔ تو ہی مالک تو ہی رب ہے، مولا تیری شان عجب ہے۔ اے اللہ پاک تیری شان بھی عجیب ہے کہ تو ہی مالک ہے اور تو ہی رب ہے، یعنی تو ہی مالک یعنی آقا ہے اور تو ہی رب ہے، تو ہی پالنے والا ہے۔ آقا بھی تو ہے اور پالنے والا بھی تو ہے۔ چاند اور سورج پھول اور تارے تو نے بنائے کتنے پیارے۔ اے اللہ چاند، سورج، پھول اور ستارے تمام چیزیں تو نے کتنے خوبصورت پیدا کیے ہیں۔ ہم کو سیدھی راہ دکھانا، نیکی کے رستے پہ چلانا۔ اے اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا اور ہمیں نیکی کے سیدھے رستے پر چلا۔ ہمت دینا، عزت دینا، علم کی یا رب دولت دینا۔ اے اللہ ہمیں ہمت اور عزت دینا اور اے اللہ ہمیں علم کی دولت دینا۔ ٹھیک ہے، یہ نظم لکھی ہے ساقی جاوید نے۔ اس نظم کے شاعر لکھنے والے کا نام ہے ساقی جاوید۔ ہر چیز کس کی گواہی دیتی ہے؟ ہر چیز کس کی گواہی دیتی ہے؟ تو دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی۔ اے اللہ ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تیری ذات پاک ہے۔ اللہ کی پاک ذات کی گواہی ہر چیز دیتی ہے۔ ہماری بگڑی ہوئی بات کون بناتا ہے؟ ہماری ہر بگڑی ہوئی بات اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ صفحہ نمبر 3 پر دیکھتے ہیں، مشق ہے نئے الفاظ۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ یہاں الفاظ دیے گئے ہیں اور یہاں پر ان کے معنی ہیں۔ برکت، نعمت کا زیادہ ہونا۔ شان، مرتبہ۔ گواہی، ثبوت۔ مولا، مالک، آقا۔ عجب، اس کا مطلب ہے عجیب یعنی انوکھا۔ رب، پالنے والا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ اس نظم حمد کو پڑھ کر آپ نے کیا سمجھا؟ ٹھیک ہے، کیا آپ کو بات سمجھ میں آئی وہ آپ نے بتانا ہے۔ مثال کے مطابق کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ یہ کالم الف ہے اور یہ کالم بے ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملانا ہے۔ کہاں سے؟ ہم نظم جو ہم نے پڑھی ہے وہاں سے پہلے مصرے کو ہم نے دوسرے مصرے کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اللہ تو ہے رحمت والا، نام ہے تیرا برکت والا۔ تو ہے ہر دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی۔ چاند اور سورج پھول اور تارے تو نے بنائے کتنے پیارے۔ ہمت دینا، عزت دینا، علم کی یا رب دولت دینا۔ یہاں پہلا مصرع اس پہلے کالم میں ہے اور دوسرا مصرع جو ہے وہ کالم بے میں ہے، تو ہم نے پہلے مصرے کو دوسرے مصرے کے ساتھ ملا دینا ہے۔ صفحہ نمبر 4 پر دیکھتے ہیں، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ کس کی ذات کو رحمت والا کہا گیا ہے؟ اللہ کو رحمت والا کہا گیا ہے۔ اللہ کی ذات کو رحمت والا کہا گیا ہے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کے کون کون سے نام آئے ہیں؟ جی اس نظم میں ہم اس نظم کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کے کون کون سے نام ہیں۔ اس میں الہی، مالک، رب، مولا، یہ نام اللہ تعالیٰ کے اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں۔ بتائیں اس نظم کو حمد کیوں کہا جاتا ہے؟ حمد کون سی نظم ہوتی ہے؟ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ تو بتائیں اس نظم کو حمد کیوں کہا گیا ہے؟
کیونکہ اس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ مل کر کریں بات۔ دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور نیچے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ یہ تصویر جو دی گئی ہے اس کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے، دھیان سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے کچھ سوال دیے گئے ہیں، ان کا ہم نے جواب دینا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس تصویر میں کیا ہے۔ اب ہم سوال پڑھتے ہیں۔ مکان کے سامنے کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ایک مکان ہے، اس کے سامنے ہم نے بتانا ہے کہ یہاں پر ہمیں کیا کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں درخت، پودے، پھول اور یہ باغ ہے اور گھاس ہے، خوبصورت ماحول، یہاں پر کوڑا دان، یہاں پر کچھ کوڑا ہے، یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ درختوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو درخت ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جی، درختوں سے ہمیں صاف ہوا ملتی ہے، آکسیجن ملتی ہے نا؟ اور اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہے درخت کا؟ درخت کو دیکھ کر ہماری آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، ہماری آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں۔ درخت جو ہیں وہ فضا کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، فضا کو صاف کرتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں؟ وجہ بتائیں۔ جی، یہ تصویر ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے اس میں آپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند، اور جو چیزیں آپ کو پسند ہے اس کی بھی وجہ بتانی ہے، اور جو چیز نہیں پسند آپ نے اس کی بھی وجہ بتانی ہے۔ تو اس میں مجھے جو پسند ہے وہ ہے گرینری، سبزہ، یعنی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر، صاف ستھرا اور صفائی اور سبزہ، یہ سب چیز مجھے بہت پسند ہے۔ لیکن ادھر جو چیز مجھے نہیں پسند آئی وہ یہ ہے، یہ دیکھیے یہ کوڑا دان ہے اور اس کے ساتھ ہی نیچے تھوڑا سا گند گرا ہوا ہے، تو یہ مجھے نہیں پسند آیا۔ اب وجہ بتانی ہے۔ تو یہ گرینری مجھے اس لیے، سبزہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ سبزہ جب دیکھا جاتا ہے تو آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں، آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ اور یہ مجھے اس لیے نہیں پسند آیا کہ اگر یہ صرف یہ تھوڑا سا گند یہاں سے ہٹا دیا جائے تو پورا ماحول کتنا صاف ستھرا اور پیارا لگے گا۔ اب آپ بتائیے آپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند، اور اس کی آپ نے وجہ بھی بتانی ہے۔ چلیں اگلا صفحہ دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 5، لفظوں کا کھیل۔ تصاویر پر غور کریں اور مثال کے مطابق معمے میں سے ان تصاویر کے نام ڈھونڈ کر ان کے گرد دائرہ لگائیں اور نیچے لکھیں۔ اچھا جی، پہلی تصویر کیا ہے؟ پھول۔ یہ دیکھیں، پھے واؤ لام، پھول، اس کے گرد ہم نے دائرہ لگانا ہے اور پھر ہم نے یہاں پر نیچے لکھ دینا ہے۔ دوسری کیا ہے؟ مولی۔ اب یہاں سے ہم نے ڈھونڈنا ہے مولی۔ یہ دیکھیے، میم واؤ لام چھوٹی ہے، مولی، اس کو آپ نے ایسے دائرہ لگا دینا ہے اور اس کا نام آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے، میم واؤ مو لام چھوٹی ہے لی، مولی۔ اگلا یہ کیا ہے؟ آم۔ آم کو آپ نے یہاں سے ڈھونڈنا ہے، یہ دیکھیے الف مدہ میم آم، اس کو آپ نے دائرہ لگا دینا ہے اور آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے الف مدہ میم ساکن آم۔ اگلا ہے یہ آڑو۔ اب یہاں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے آڑو، الف مدہ ڑے واؤ ڑو، آڑو، اس کو آپ نے ایسے دائرہ لگانا ہے اور آپ نے اس کو یہاں پر لکھ دینا ہے الف مد آ ڑے واؤ ڑو، آڑو۔ اگلا ہے گاجر۔ یہ دیکھیے گاف الف گا جیم رے جر، گاجر، یہ اس کو آپ نے دائرہ لگانا ہے اور یہاں پر لکھ دینا ہے گاف الف گا جیم رے جر، گاجر۔ اب ہم صفحہ نمبر 6 پر دیکھتے ہیں، قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں، ان میں ختمہ اور سکتہ کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ختمہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے جملہ ختم ہونے پر ایک چھوٹی سی لائن لگا دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ختمہ۔ اور سکتہ اس طرح سے یہ چھوٹا سا، جس کو کوما بھی کہتے ہیں،
انگلش میں اس کو کہتے ہیں اردو میں سکتہ، ٹھیک ہے. یہ کب لگتا ہے؟ اگر 2 3 4 چیزیں ہوں، ان کو ہم نے الگ الگ لکھنا ہو. جیسے اس جملے میں دیکھیں، میں نے آم، انار، سیب اور انگور کھائے. کیا ہم جملے کو اس طرح سے بولتے ہیں، میں نے آم اور انار اور سیب اور انگور کھائے؟ نہیں، بلکہ ہم ایسے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے آم، انار، سیب اور انگور کھائے. بولنے میں تو ہم اس طرح سے بول دیتے ہیں، لیکن جب لکھنا ہوتا ہے تو جب آم، انار، سیب اور انگور 4 پھل ہیں، ان کو ہم نے الگ الگ اس طرح سے کرنا ہے کہ درمیان میں ایک ایک سکتہ لگا دیں گے. اس سے پتہ چلے گا کہ آم ایک الگ پھل ہے، انار ایک الگ پھل ہے، سیب ایک الگ پھل ہے اور انگور الگ ہے. ٹھیک ہے. تو جب 2 سے زیادہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، 2 سے زیادہ پھل لکھے جس طرح سے، تو ان کے درمیان میں ہم سکتہ لگا دیتے ہیں اور آخری سے پہلے اور لگا دیتے ہیں. ہر کے بعد اور نہیں لگاتے، یعنی ہر کسی کے درمیان میں اور نہیں لگاتے، بلکہ کیا لگا دیتے ہیں؟ سکتہ لگا دیتے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں. ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھیں اللہ کی نعمتیں ہیں. ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو جسم کے حصے ہیں ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھیں. تو ہم نے کیا کیا؟ پہلے 3 کے درمیان میں سکتہ لگا دیا اور آخری کے بعد سے پہلے ہم نے اور لگا دیا. ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اس طرح سے ہم نے لکھنے میں ان 4 اعضاء کو الگ الگ کیا. دیے ہوئے جملوں میں ختمہ اور سکتہ کا نشان لگا کر جملے دوبارہ لکھیں. اب یہ جملے یہاں پر لکھے گئے ہیں، ان کو آپ نے دوبارہ یہاں پر لکھنا ہے، لیکن کیا فرق آنا چاہیے؟ اس میں ختمہ بھی لگانا ہے اور اس میں آپ نے سکتہ بھی لگانا ہے. ختمہ لگانا تو بہت آسان ہے، جہاں پر جملہ ختم ہوا وہاں پر آپ نے فوراً سے ختمہ لگا دیا. ٹھیک ہے. اس جملے کو آپ یہاں پر ایسے ہی لکھیں گے اور جہاں آپ کا جملہ ختم ہوگا وہاں پر آخر میں آپ کیا لگا دیں گے؟ ختمہ لگا دیں گے. اب سکتہ لگانے کی باری آتی ہے، تو ہم جملے کو پڑھتے ہیں. کتاب، کاپی اور پینسل بستے میں رکھ دیں. اب دیکھیں، یہاں 3 چیزیں تھیں نا، کتاب، کاپی اور پینسل. 3 چیزیں ڈالنی تھی نا بستے میں. بستے میں کیا چیزیں رکھنی ہے؟ کتاب، کاپی اور پینسل. اب یہاں پر تو اور لگا ہوا ہے. کتاب اور کاپی کو الگ کرنے کے لیے ہم ان دونوں کے درمیان میں کیا لگائیں گے؟ ان دونوں کے درمیان میں ہم سکتہ لگائیں گے. تو ہم لکھیں گے کتاب، کاپی اور پینسل بستے میں رکھ دیں، اور آخر میں ہم لگائیں گے اس کے ختمہ. اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں. ہوا، پانی، سورج، چاند اور تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اب یہ دیکھیں، ہوا، پانی، سورج، چاند اور تارے. اب یہاں کتنی ساری چیزیں ہیں نا، تو ان سب کے درمیان میں ہم یہاں تو اور آ گیا. اب ہم ہوا کے بعد کیا لگائیں گے؟ سکتہ لگائیں گے. ہوا، پھر سکتہ لگائیں گے، پھر پانی، پھر سکتہ، پھر سورج، پھر سکتہ، پھر چاند اور تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور آخر میں کیا لگائیں گے؟ ختمہ لگائیں گے. اس طرح سے ہوا، پانی، سورج، چاند اور تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. نیلے، پیلے اور سبز رنگ کی پینسلیں لاؤ. نیلے، پیلے اور سبز رنگ کی پینسلیں لاؤ. تو ہم یہاں پر کہاں لگائیں گے سکتہ؟ نیلے اور پیلے کے درمیان. نیلے، سکتہ، پھر پیلے، پھر اور سبز رنگ کی پینسلیں لاؤ. آخر میں ہم کیا لگائیں گے؟ آخر میں ہم ختمہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے مطابق لکیر کے ذریعے واحد الفاظ کو ان کے جمع سے ملائیں. پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں واحد کیا ہے اور جمع کیا ہے. واحد کہتے ہیں ایک چیز کو اور جمع زیادہ چیزوں کو. ٹھیک ہے. تو واحد کو ان کے جمع سے ملانا ہے. جیسے پرندہ، پرندے. تو پرندہ کو اس کے جمع پرندے. پرندے زیادہ ہیں اور پرندہ ایک ہے، تو ہم نے پرندہ کو پرندے سے ملا دیا. دروازہ ایک ہے، تو اس کی جمع کیا ہوگا؟ اس کی جمع ہوگی دروازے. کیا اس کی دروازہ کی جمع انڈے ہوگی؟ نہیں. دروازہ کی جگہ مرغے ہوگی؟ نہیں. دروازہ کی جمع کیا ہوگی؟ دروازے. تو ہم کیا کریں گے؟ دروازہ کو دروازے سے ملا دیں گے. اب دوسرا لفظ دیکھتے ہیں طوطا.
तोता की जमा अंडे होगी? नहीं। तोता की जमा मुर्गे होगी? नहीं। तोता की जमा तोते होगी? जी हाँ, तोता तोते। तो हम इसको इसके साथ ऐसे मिला देते हैं। मुर्गा अंडे? नहीं। मुर्गा मुर्गे। तो हम इसको इसके साथ मिला देते हैं, मुर्गा मुर्गे। आखिरी लफ्ज़ बचा है अंडा अंडे। जी, अंडा को हम किसके साथ मिलाएंगे? अंडा अंडे। वाहिद एक और जमा ज़्यादा। परिंदा परिंदे। दरवाज़ा दरवाजे। तोता तोते। मुर्गा मुर्गे। अंडा अंडे। नंबर 7 पर देखें। पढ़ें। दिए हुए अरकान 1 मिनट में पढ़ें। यानी ये जो नीचे लफ्ज़ दिए गए हैं इनको आपने जल्दी जल्दी से पढ़ना है। ये वो अल्फाज हैं जो कि आप अव्वल जमात में पढ़ चुके हैं। अब आपने इनको जल्दी जल्दी से पढ़ना है। बा पा ता टा जा चा दा रा सा शा। सा तो आ फा का गा ला मा ना वा। हा बू पू तू टू जू चू हू दू रू। सू शू तू ऊ गू फू लू मू नू हू। बे पे ते टे जे खे दे डे रे से। ले ने हे, इसको है भी पढ़ सकते हैं आप, है। बी पी ती टी जे जी ची दी। डी सी फी की की गी ली मी नी ही। ठीक है, इनको आपने जल्दी से पढ़ना है। टेलीविज़न टीवी से कोई 3 जुमले पढ़ें या सुनें और दी हुई जगह पर लिखें। अब टीवी जो बच्चे देखते हैं उन्होंने देखना है कि कोई से अपनी मर्ज़ी के 3 जुमले आपने पढ़ने हैं, ठीक है, या फिर आपने सुनने हैं। तो वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, दाग तो अच्छे होते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कोई नहीं कर सकता वो चैंपियन करता है। ठीक है, आप अपनी मर्जी के कोई भी 3 जुमले यहाँ पर लिखें। कुछ नया लिखें। दी हुई तस्वीर के बारे में 3 जुमले लिखने हैं। अब ये तस्वीर यहाँ पर दी गई है, इसके बारे में आपने अपनी मर्जी के 3 जुमले लिखने हैं। जैसे कि ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है, इसमें जो माहौल है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ देखें पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पानी बह रहा है, खूबसूरत घर हैं और साफ़ सुथरा माहौल है, ऊपर बादल नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में आपने ख़ुद से कुछ भी लिखना है, कुछ भी जो आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, इस तस्वीर में खूबसूरत पहाड़ है, इस तस्वीर में साफ़ सुथरा माहौल है और पहाड़ों से आता हुआ पानी, ये देखें, ये बहुत खूबसूरत है। ठीक है, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, ये अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं। इतना खूबसूरत माहौल, इतनी खूबसूरत साफ़ सुथरी हवा, फ़िज़ा, खूबसूरत पहाड़ और ये पौधे दरख्त, इतने प्यारे प्यारे बादल, ये तमाम चीज़ें, पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अब आपने क्या करना है? आओ करें काम। अब आपने थोड़ा सा एक काम करना है, अल्लाह ताला की नेमतों की तस्वीरें इकट्ठी करनी है। ठीक है, और अपनी पसंद की 5 तस्वीरें अपनी कापी में चस्पा करनी है। क्या करना है आपने? पहले अल्लाह ताला की नेमतों की तस्वीरें इकट्ठी करनी है। आप अखबारों से, रिसालों से, पुरानी किताबों में से अल्लाह ताला की नेमतों की तस्वीरें इकट्ठी करें। उसके बाद उनमें से 5 अपनी पसंद की जो तस्वीरें हैं उन्हें अपने उर्दू की कापी में चस्पा करें। ठीक है।